الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما عن غفله الغافلون معزز سامعین کرام اور ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، قرآن مجید کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو کہ سورہ قیامہ کی ہے۔ ان آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے یہی مناسب ہے اور پھر تیرے لیے یہی مناسب ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ چل رہا ہے، اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ نبوت اور رسالت کے 5ویں سال کے قریب تک کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان واقعات کو ہم مختصر انداز میں اس کا احاطہ کیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، جنت کی طرف بلاؤ، جہنم کے دہانوں سے ان لوگوں کو روکو، یہ بات قریش کے لوگوں کو ناگوار گزری، مکے کی سرزمین پر جو رہنے والے تھے ان کو ناگوار گزری، اور جن کے دلوں کے اندر کج روی تھی ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، اور جو حق کی ماننے والے تھے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور جیسا کہ گزشتہ جمعے بتلایا گیا کہ صحابہ کرام نے ایمان کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی، جان کی بھی قربانی پیش کی، مال کی بھی قربانی پیش کی، اپنے آل و اولاد کی بھی قربانی پیش کی، اور ساتھ ساتھ اپنی جائیدادوں کی بھی قربانی پیش کی،
جس کی مثال، جس کی نظیر قیامت تک کے آنے والے مسلمان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دی، صحابہ کرام نے وہ کام کر دکھائے جو قیامت تک کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آج کے اس جمعے میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غلاموں کی وہ داستانیں پھر سے دہرائیں گے جن کی فہرست تو بڑی طویل ہے، اور اسی کے اندر اس امت کی وہ مائیں اور اس امت کی وہ بہنیں جو اس دین کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج ان کے متعلق بھی کچھ باتیں ہم لوگ مختصر سے سماعت کرتے چلیں گے۔ ابو جہل اور یہ ابو لہب اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، ان کی دشمنی تو عیاں ہے کہ کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینا، صحابہ کرام کو دھمکیاں دینا، اور جو لوگ کمزور تھے، جو مسلمان کمزور تھے، ان کو ڈرانا، دھمکانا اور مارنا ان کی ایک عادت ثانیہ تھی۔ جو جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی اس کو مارا جائے گا، جو جتنا مالی اعتبار سے کمزور ہوگا اس کو اتنا ہی ڈرایا اور دھمکایا جائے گا۔ یہ فطرت ابو جہل اور ابو لہب کی پہلے سے آج تک بھی چلی آ رہی ہے۔ یہ فطرت ابو جہل اور ابو لہب سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے۔ معاشرے کے اندر یہی دیکھنے میں آتا ہے، جو کمزور ہو مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ابو جہل ایک مرتبہ اپنے جتنے بھی ساتھی تھے ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اب کی بار اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کو آئیں گے تو میں سجدے کی حالت میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کروں گا اور گردن پر پیر رکھ کر رون ڈالوں گا۔ لوگ انتظار کرنے لگے، ادھر سرداران قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوسری جانب صحابہ کی تعداد بڑی کم تھی، قلیل تعداد تھی، ابھی چند لوگ ایمان لے آئے تھے، صحابہ کرام کی اتنی زیادہ کثرت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوقار انداز میں حرم شریف میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے راز و نیاز کے لیے عز انکساری کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی نماز میں مشغول ہوئے، ایک رکعت ختم ہوئی اور دوسری رکعت کے لیے آپ نے رکوع کیا اور پھر سجدے کے اندر چلے گئے۔ اب جب سجدے کے اندر گئے، جو اس کا وعدہ تھا ابو جہل کا، جو اپنے ساتھی تھا، ان سے یہ وعدہ کیا تھا اگر ایسی حالت میں اگر میں دیکھوں گا سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی گردن پر پیر رکھ کر نعوذ باللہ رون ڈالوں گا۔ اب اسی ارادے کے تحت آگے بڑھا اور سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی دشمنان اسلام تھے سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب ابو جہل جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پیر رکھے گا۔ مگر وہاں منظر کچھ اور تھا۔ جب آگے بڑھا اور پھر بالکل فاصلہ بہت کم رہ گیا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 2-3 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، بھاگتے بھاگتے گیا، اور پھر اس کے بعد پیر سے گستاخی کرنا چاہا۔ پھر اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ وہی ظالم ابو جہل
اپنا بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے الٹے پیروں بھاگنے لگا، اور جو دشمنان اسلام تھے وہ دیکھ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور کہنے لگے کہ اے ابو الحکم، اے ابو جہل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے گیا، لمبی لمبی باتیں کرتا رہا، بڑے بڑے وعدے کرتا رہا کہ میں وہ کروں گا، یہ کروں گا، اور پھر بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اپنے پیر تلے زمین تیری کھسک چکی تھی اور واپس ہو رہا، اپنے پیروں سے واپس ہو رہا، پلٹ رہا، کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ خدا کی قسم، لات اور عزا کی قسم، ان کے معبودوں کی قسم کھا کر کہنے لگا، جو میں نے منظر دیکھا ہے، اگر کاش کہ تم لوگ منظر دیکھتے تو کبھی تم نہ دیکھ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان میں ایک آگ کی خندق تھی، اور پھر ایسے بڑے بڑے فرشتوں کو میں نے دیکھا جو پر لیے ہوئے تھے، اور پھر اگر میں ذرہ برابر بھی اگر آگے بڑھتا تو میں جل کر خاک ہو جاتا، اور اسی میں نے عافیت سمجھی کہ میں پیچھے پلٹ جاؤں، اسی لیے میں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے واپس آیا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ ظالم تھوڑا بھی اگر بڑھتا تو میرے رب نے اس کا انتظام کر رکھا تھا کہ اس کے ایک ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے بازوؤں کے ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے ہاتھ کے ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر یہ اسی میں عافیت سمجھا اور بھاگ پڑا۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے لگے، ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، خالق اور کائنات کی پہچان کروانے لگے، تو یہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ لوگوں سے صرف یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو معبود مانو، اور اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جو ماننے والے تھے مان گئے، جو نہیں ماننا تھا، جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، اور یہ حق و باطل کی کشمکش چلتی رہی۔ نبوت کا چوتھا اور 5ویں سال دونوں کے درمیان میں یہ بات چلتی رہی، اور پھر اسی طریقے سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ماں، بیٹی اور باپ پورے کے پورے مسلمان ہو گئے، یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا، اور یہ بنو مخزوم کے کیا تھے؟ غلام تھے، لوگ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ اب آل یاسر کے متعلق لکھا گیا ہے کہ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیفیں دیتے تھے، کبھی آپ کے سر کے بال نوچا جاتا، اور کبھی آپ کو چٹیل میدان میں جو ریتیلی زمین تھی ان چٹانوں پر آپ کو لٹایا جاتا اور تکلیف دی جاتی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو الٹے پانی کے اندر ڈبویا جاتا، اور پھر اسی طریقے سے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے کہا اور یہ دیکھا، جب تکالیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو کہنے لگے، اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ تمہیں ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی تھی، ان میں حضرت یاسر بھی تھے، حضرت عمار بھی تھے، دونوں باپ بیٹے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے کہا، اے آل یاسر صبر کرنا اور تمہارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ جب حد سے زیادہ تکلیف بڑھتی گئی، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، باپ تھے اور بڑی عمر کے تھے، یہاں تک کہ جام شہادت آپ نے نوش فرمایا، اس اسلام کے لیے اور اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو مجھ تک اور آپ تک یہ جو دین پہنچا ہے، جو پھیلا ہے، یہ کیا یوں ہی دین پھیلا ہے؟ یہ دین ایسے ہی پہنچا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی اس کے لیے، اپنی جان کی قربانیاں دی، اپنے خون کے انہوں نے نذرانے پیش کیے، اپنے بیٹوں کی انہوں نے قربانیاں دی،
اپنی بیویوں کی انہوں نے قربانیاں دی، اس کے بعد جا کر یہ ایمان اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے، مگر ہم وہی مجرم ہیں جو اس دین کی حفاظت نہیں کر سکے، اس اسلام کی حفاظت نہیں کر سکے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت ہم لوگ نہیں کر سکے، ہم یہی وہی مجرم ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے بھی جواب دینا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے تو وہاں پر بھی ہم کو جواب دینا ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں بھٹکتی رہیں، میرے بھائی بھٹکتے رہے، مگر کوئی ان کو روکنے والا نہیں رہا، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا، ان کو اسلام کی دعوت دینے والا کوئی نہیں رہا، ان کو دین کی حفاظت کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں رہا، تو کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں؟ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمار کی باری آئی۔ حضرت عمار بھی کمزور طبقے سے آپ کا واسطہ تھا، ایمان لے آئے، باپ کے ساتھ ایمان لے آئے، ماں کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے تھوڑا مسئلہ بڑا الگ ہوتا ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہی ظلم اور ستم کی یہی داستانیں چلتی رہی، ظلم ستم کی چکیوں میں آپ کو بھی پیسا جاتا رہا۔ اب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنان اسلام پکڑ لیے، گرفتار کر لیے، اور جتنا تکلیف دینا تھا تکلیف دے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لات و عزیٰ کی ہماری جو ہے نا شان میں تم بڑائی بیان کرو، یا پھر نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو۔ ان دو صورتوں میں تمہیں چھٹکارا مل سکتا ہے، ان دو صورتوں میں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جو ہمارے معبودان باطل ہے ان پر ایمان لے آؤ، ان کی بڑائی بیان کرو، یا نہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرو۔ اب سوائے جان بچانے کے وہاں پہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا مارا گیا کہ بال نوچے گئے، ہڈیاں توڑی گئیں، جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ اب آخر میں دیکھا کہ انہوں نے کہ جام شہادت بھی پی لینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا ہوں، البتہ جو تمہارے معبودان باطل ہے، جو تمہارے خدا ہے، ان کی کچھ بڑائی تھوڑے دیر کے لیے بیان کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مان لیا، ٹھیک ہے، بڑائی بیان کر دو۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ باتیں کہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ظالم دشمنان اسلام ان کو چھوڑ دیے، اور وہاں سے روتے ہوئے سیدھا میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو چکا ہوں، ہلاک ہو چکا ہوں، میرے ساتھ یہ پورا واقعہ پیش آیا، مجھے ظالم دشمنان اسلام نے مجھے پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد میری جان جانے بالکل قریب تھی، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یا تو ہمارے معبودان باطل کے بارے میں تم اچھا ہی بیان کرو، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو۔ سارا واقعہ انہوں نے سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اب تباہ ہو چکا ہوں، میں ایمان لایا تھا، اب میں برباد ہو چکا ہوں، ظالموں نے مجھے اتنا ضد کیا اور اتنا مجھ پر ظلم اٹھائے کہ میری جان اب جائی تب جائے۔ تو اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اے عمار تمہارے لیے اللہ کے پاس کوئی پکڑ نہیں ہے، عذاب عظیم نہیں ہے، عذاب علیم نہیں ہے، اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت پکار کر کہتی ہے من کفر باللہ، جو کوئی کفر کرے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے لیے تو عذاب علیم ہے،
اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مسلمان ہے، جو ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، اس کے بعد اگر کفر کرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اس کی سزا تو ایک ہی ہے کہ اس کا سر قلم کیا جائے۔ اس کو دنیا میں بھی عذاب علیم ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب علیم ملے گا۔ ہاں، جو لوگ مجبور کیے جائیں، اکا دکا رہ جائیں اور ان کو مجبور کیا جائے اور ان کا دل بالکل اطمینان ہے، مطمئن ہے، ان کے دل کے اندر وحدانیت بھری ہوئی ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھری ہوئی ہے، اگر کچھ کلمات زبان سے کہہ لیں اور اپنی جان کو بچا لے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں، یہ ابو جہل کی اولاد، ابو لہب کی اولاد نہتے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں اور پھر ان کے سر کے بال نوچتے ہیں، ان کی داڑھی کے بال نوچتے ہیں، ان کی ہڈیاں الگ کی جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ نعرے لگاؤ، فلاں نعرے لگاؤ۔ یہاں پر میں اپنے جتنے بھی معزز مسلمان ہیں، جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، چاہے وہ کمزور ہو چاہے بڑے حضرات ہو، دو باتیں یہاں پہ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتی ہے۔ اگر عزیمت پر ہو، جس طریقے سے حضرت یاسر نے جام شہادت نوش کیا تو آپ بھی جام شہادت نوش فرمائیے۔ اگر نہیں ہے عزیمت پر، اگر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رخصت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنی جان کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ اگر ظالم دشمنان اسلام لنچنگ پر اتر رہا ہے، ایک موب آپ کے پیچھے پڑ جائے اور دشمنان اسلام کا ایک جتھا تم کو پکڑ لے اور پھر اس کے بعد یقینی طور پر تمہاری جان جانی ہے اور تمہاری جان بچانی ہے، اگر کچھ کہہ سکتے ہو تو کہہ لو اور جان بچا کے نکل جاؤ۔ اگر عزیمت پر اگر آپ لوگ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اختیار ہے، جام شہادت نوش کر جاؤ۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، ابو جہل کی اولاد، ابو لہب کی اولاد آج بھی موجود ہے، جو نہتے مسلمانوں کو دیہاتوں کے اندر، قریوں کے اندر، نہ جانے کہاں کہاں پر ان کی لنچنگ کی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کے داڑھی کے بال نوچے جاتے ہیں، ان کے سر کے بال نوچے جاتے ہیں، انہیں تانے دے جاتے ہیں۔ عزیمت پر اگر آپ قائم رہو گے تو انشاءاللہ جنت ٹھکانہ ہے، اگر نہیں آپ کی جان بچانی ہے تو آپ کو رخصت دی گئی ہے۔ یہ سنت ہے صحابہ کرام کی، دونوں پر عمل کیا گیا۔ حضرت یاسر جام شہادت نوش کر گئے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امت کے لیے ایک بڑا سبق تھا قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے آئے، بلکتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ان معبودان باطل کی میں نے خود تعریف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ جن کا دل ایمان سے اطمینان ہے، مطمئن ہے، اور پھر ظالم اس طریقے سے ان پر ظلم کرے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب نہیں ہے۔ ہاں، ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور مرتد ہو گئے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، جو ایمان ہم کو ملا ہے، جو اسلام ہم کو ملا ہے، مفت میں ملا ہے، مگر جو صحابہ کرام کو جو ایمان ملا تھا، مفت میں ایمان نہیں ملا تھا، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، پھر اس کے بعد یہ درخت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، تناور جو درخت ہے، آج تک جو ہم تک پہنچا اور پھیلا ہے، یہ ان صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، صحابہ کرام کے نذرانوں کا یہ نتیجہ ہے، یہ ایمان اور اسلام ہم کو ملا۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے تو واقعات ہو گئے، اب مرد تو مرد، نوجوان تو نوجوان، بوڑھے تو بوڑھے، عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ایک عورت کا نام ہے زنیرہ، اور ایک کا نام ہے نہدیہ، اور ایک کا نام ہے ام عبیس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ صحابیات تھے، پہلے یہ لوگ باندھی تھی، کسی کے پاس غلامی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا، جب ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
نفع دینے والا کوئی نہیں ہے، نقصان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں، تو یہ صحابیات میں سے، یہ باندیوں میں سے بھی ایمان لے آئیں۔ زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جتنے بھی تھے پورے کے پورے صحابیات ایمان لے آئے۔ ان پر بھی بڑا ظلم کیا گیا، ان کے بال نوچے گئے، ان کو مارا گیا، ستایا گیا۔ یہ بنی عدی میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لے آئے، ایمان نہیں لے آئے، ان کے متعلق بھی لکھا گیا ہے ان باغیوں کی اتنا مارا جاتا، اتنا مارا جاتا، خود آپ کا قول ہے، کہتے تھے میں کسی مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مارتے مارتے میں تھک گیا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، ایک نازک صنف، ایک عورت، اس پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اتنا مارا جا رہا ہے، اتنا مارا جا رہا ہے، اور ایک مرد آدمی اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، اس کا دل بھر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس امت کی مائیں، اس امت کی بہنیں، اس امت کی بیٹیاں اس اسلام کے لیے اور دین کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اس کی مثال قیامت تک کے لیے نہیں ملتی ہے۔ یہ وہ صحابیات ہیں، یہ امت کی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیاں ہیں کہ سارے مسلمانوں کے لیے پیغام دے گئے، جب کبھی ایسے واقعات پیش آنا تو ہماری داستانوں کو پڑھنا اور اپنا ایمان تازہ کر لینا، اپنا اسلام کو تازہ کر لینا۔ تمہارے ساتھ بھی ابو جہل کی اولاد، ابو لہب کی اولاد، نہ جانے کتنے ایسے دشمنان اسلام ہیں، آج بھی موجود ہیں، تمہارے دوپٹے نوچیں گے، تمہارے دوپٹے تمہارے سروں سے اتاریں گے، تمہارے کپڑوں کو تار تار کریں گے، مگر گھبرانا نہیں ہے۔ زنیرہ کو یاد کر لینا، ام عبیس کو یاد کر لینا، نہدیہ کو یاد کر لینا، حضرت سمیہ کو یاد کر لینا۔ یہ امت کے لیے بڑا سبق ہے۔ یہ تو تینوں کے تین شہید ہوئے، اور تینوں کے تین اس طریقے سے اپنی زندگی بھی گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ حضرت سمیہ یہ اسلام کے اندر پہلی وہ خاتون ہے جو حضرت عمار کی ماں ہیں۔ سب سے پہلی شہیدہ اگر اسلام کی اگر کوئی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو جہل ظالم دشمنان اسلام، یہ بھی ایک بڑا ظالم دشمن ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے شرمگاہ پہ ایک ایسا تیز نوکیلا نیزہ مارا، اور پھر اس کے بعد ایسی آپ کی بے حرمتی کی کہ آپ کے دو ٹکڑے کر دیے، آپ جام شہادت نوش کی۔ خدا کی قسم سب سے پہلی اسلام کے اندر اگر کوئی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی جنت کے اندر درجات بلند فرمائے۔ یہ میری ماں اور بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ یہ ظالم دشمنان اسلام آتے رہیں گے، ان کا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم مضبوطی کے ساتھ اسلام اور ایمان کو نہیں تھامیں گے تو اسی طریقے سے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ جو صحابہ اور صحابیات جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیے، ہم قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا ایمان حفاظت محفوظ کرے، اور آپ کا بھی، اور سارے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ ان کے نذرانوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔ ابو جہل، ابو لہب کی اولاد آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نام، لمبی فہرست ہے صحابہ اور صحابیات کی، آخری ایک نام لیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر ڈالتا ہوں۔ حضرت قباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور جلیل القدر صحابی ہے، سیر کی کتابوں کے اندر ان کا نام واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ حضرت قباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو مروڑا جاتا، حضرت قباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال کو نوچا جاتا، اور تو اور میں سمجھتا ہوں قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی کمر کے اوپر سے کپڑا اٹھائے تو آپ رو پڑے۔ حضرت قباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ ظالم دشمنان اسلام آگ کو بلند کرتے، شعلوں کو بلند کرتے، کوئلے پر آپ کو کپڑے نکال کر لٹا دیا جاتا۔ قسم کھا کر راوی کہتا ہے کہ آپ کی خون اور چربی کی وجہ سے شعلے بجھ جاتے تھے، مگر قباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کبھی سرد نہیں ہوا، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! آپ کے شعلے جب بلند ہوتے، جب انگارے ہوتے، آپ کی چربی اور خون پگھلتا اور یہ شعلے بجھ جاتے، اس کو شکست دیا جاتا،
مگر جو قباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا، جو جذبہ تھا، جو اسلام تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، کبھی نہیں بجھتی تھی۔ اور حالت یہ ہو گئی جو کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی پورا گوشت غائب ہو گیا، اس کے باوجود آپ زندہ رہے الحمدللہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر بیٹھے، جب آپ کا تذکرہ ہوا، آپ کو بلایا گیا اور آپ کی کمر مبارک سے جب کپڑا ہٹا دیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، یہ وہی صحابہ اور یہ وہی صحابیات ہے جنہوں نے ایمان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہم اس ارض پر رہے، اس زمین پر رہیں، ہمارے سامنے چاہے جتنے بھی حالات آئیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل کی اولاد، ابو لہب کی اولاد آج بھی رہے گی، قیامت تک کے لیے بھی رہے گی، مگر صحابہ کرام کا وہ جذبہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ مسلمان جب ان سے سبق سیکھیں گے، مسلمان جب ان کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں گے، تو خدا کی قسم مسلمان ضرور بالضرور فتح یابی کی طرف بڑھے گا۔ اور اگر مسلمان ان واقعات کو بھلا دے گا، کم ہمت ہو جائے گا، پست ہمتی اگر ان کی ہو جائے گی، تو پھر ذلیل وقار اس دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ایمان محفوظ رکھے، اسلام محفوظ رکھے، سارے عالم کے اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے یہاں پہ بڑے بزرگ حضرات بیمار ہیں، نوجوان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جتنے بھی مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جتنے بھی تاجر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں کے اندر خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل حلال نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو عقل حلال نصیب فرمائے۔ جتنے بچے اور بچیاں بن بیاہی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے اچھے سے اچھے جوڑے اللہ تعالیٰ ان کے مقدر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔